السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں قوم بنی اسرائیل کے ایک سردار کا عجیب قصہ تھا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص قوم کا سردار مالدار تھا۔ اس کی ایک گائے تھی، زرد رنگ کی، خوشنما پاؤں اس کے یاقوت سے اور سینگ اس کے جواہرات سے اور زری کپڑے سے سجا کر میدان میں وہ چھوڑ دیا کرتے۔ اور بنی اسرائیل میں ایک عابدہ یعنی ایک نیک عورت تھی، اس کا ایک نیک بیٹا تھا۔ دونوں جنگل میں جا کر ایک عبادت گاہ بنا کر خدا کی عبادت میں مصروف تھے۔ ان کے ساتھ کھانے پینے کا کچھ سامان نہ تھا مگر ایک چشمہ اس کے کنارے جاری تھا اور ایک انار کا درخت تھا۔ خدا کی مہر سے ہر روز اس میں 2 انار لگتے، اس کو ماں اور بیٹا کھاتے اور اسی پر قناعت کرتے۔ 70 برس تک یہی حال رہا۔ ایک روز اس کے بیٹے نے کہا، اے اماں جان، شہر کے اندر بازار میں بہت چیزیں بکتی ہیں، جی چاہتا ہے کچھ لا کر بازار سے کھاؤں۔ اس کی ماں نے کہا، اے بیٹا، یہ دونوں انار اللہ تعالیٰ ہم کو بنا کسی تکلیف اور محنت کے ہر روز عنایت کرتا ہے، یہ کھا کر شکر کرو، دوسری چیز کا لالچ مت کرو، لالچ بری بلا ہے۔ یہ کہہ کر جب درخت کی طرف نظر کی تو وہ 2 انار جو روزانہ لگتے تھے غائب ہو گئے۔ اس کی ماں نے کہا، اے بیٹا، وہ 2 انار اللہ نے ہم کو روزی دی تھی، بے صبری اور ناشکری کے سبب غائب ہوئے۔ بس ایک رات ایک دن دونوں ماں بیٹے بھوکے رہے۔ اتنے میں ایک اجنبی ایک گائے آئی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ دونوں ماں بیٹے کے پاس آ کر بولی کہ مجھے ذبح کر کے کھا جاؤ، میں تمہاری حلال روزی میں سے ہوں۔ اس کی ماں نے کہا، اے بیٹا، یہ گائے چاہتی ہے کہ ہم کو گناہ میں گرفتار کرے۔ تب اس کو ہانک دیا۔ وہ پھر آ کر موجود ہوئی، ہاتھ پاؤں چھوڑ کر زمین پر سو گئی اور حلق سامنے لا کر بولی، اے میاں، مجھ کو ذبح کر کے کھاؤ، میں تمہارا حلال رزق ہوں۔ اس پر بھی انہوں نے نہ مانا اور ہانک دیا۔ پھر آ کر موجود ہوئی۔ تب لاچار تیسرے دن ماں بیٹے نے اس کو ذبح کیا اور کباب بنا کر جب وہ گائے تیسرے دن اپنے آقا یعنی مالک کے گھر نہ گئی تو آقا نے اس کی بہت تلاش کی، لوگوں کو بھیجا، جنگل و میدان میں نہ ملی۔ آخر ایک عورت جو قوم بنی اسرائیل سے تھی اور دلال تھی، ہر گھر میں واسطے خرید و فروخت کے جاتی تھی، اتفاقاً ان دونوں ماں بیٹے کے گھر گئی۔ دیکھتی کیا ہے کہ ایک گائے ذبح کر کے وہ دونوں ماں بیٹے کھا رہے ہیں۔ اس کو دیکھ کر دونوں ماں بیٹے گھبرا گئے اور اپنے بیٹے سے کہا کہ آج کتنے برس سے ہم یہاں اپنے خالق کی عبادت میں مشغول ہیں اور رزق حلال سے کھاتے ہیں، آخر میری بات تو نے نہ مانی، بیگانی گائے ذبح کر کے کھا گئے۔ کیا جانے خدا ہم کو کس عذاب میں ڈالے اور رسوا کرے ملک میں۔ بس اس دلال عورت نے جا کر گائے والے کو خبر دی اور نشان اس کا بتا دیا۔ تب گائے والے نے جا کر داؤد علیہ السلام سے کہا کہ فلاں شخص نے میری گائے ذبح کر کے کھائی ہے۔ اسی وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کو میرے دربار میں حاضر کرو۔ سب پیادے دوڑ پڑے اور ان ماں بیٹے کو حضور میں لا کر حاضر کیا، یعنی دربار میں لا کر حاضر کیا۔ حضرت نے ان سے پوچھا، تم کیوں بیگانی گائے ذبح کر کے کھا گئے؟ انہوں نے کہا کہ اے خلیفہ خدا، وہ گائے 3 دن تک ہمارے دروازے پر آ کر پڑی رہی، ہانکنے سے بھی نہ گئی اور بولتی تھی کہ میں تمہاری حلال روزی ہوں، مجھ کو ذبح کر کے کھا جاؤ، اور ہم تو 3 دن سے بھوکے تھے، ذبح کر کے کھا گئے۔ یہ سن کر اس گائے والے سردار نے ان سے کہا کہ تم جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ گائے بیل نے بھی کسی سے بات کی ہے؟ حضرت نے اس کا جواب دیا کہ ضرور خدا کے حکم سے بات کر سکتی ہے۔ قصہ یہ ہے کہ گائے والے نے دونوں ماں بیٹے سے قصاص یعنی بدلہ طلب کیا۔ اس گائے کے مالک نے ان دونوں ماں بیٹے سے بدلہ لینے کی ٹھانی۔ حضرت نے فرمایا کہ ان کو معاف کرو، 1000 اشرفی ہم سے لے لو، یعنی داؤد علیہ السلام نے کہا کہ ان کو معاف کرو اور 1000 اشرفی مجھ سے لے لو۔ وہ بولا، میں ہرگز ان کو معاف نہیں کروں گا، میں اپنی گائے کا قصاص لوں گا یعنی بدلہ لوں گا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اس گائے کا چمڑا بھر کر اشرفی مجھ سے لو اور ان کو اس خطا سے معاف کرو۔ اس جاہل نے حضرت کا کہنا نہ مانا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے داؤد، اللہ نے تم کو سلام کہا اور فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل قیامت کے حالات تم سے دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تم ان کو کہہ دو کہ کل عید کے دن میدان میں آ کر سب حاضر ہوں، قیامت کے حالات کو وہاں دیکھیں گے۔
تب حضرت نے ان سے کہہ دیا، میں سب چھوٹے بڑے جن و مرد قوم کے اس میدان میں عید کے روز آ جا کر حاضر ہوئے اور داؤد ممبر پر چڑھ کر زبور پڑھنے لگے۔ تمام لوگ ان کی عمدہ آواز سے گشت میں آ گئے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت داؤد سے کہا کہ اس قوم کے سردار گائے والے سے پوچھو کہ اس دن کو وہ یاد کرے کہ جس دن ملک شام کے راستے سے فلاں سوداگر کے ساتھ تو نوکر بن کے جاتا تھا، اس کے ساتھ 500 اونٹ بکری اور مال و اسباب تھا، تو نے اس کو مار کر سب چھین لیا اور مصر میں جا کر بہت نفع اٹھایا تھا اور پھر ملک شام میں چلا گیا تھا۔ اتنا مال و متاع تو نے جو جمع کیا، یہاں تک کہ تو بنی اسرائیل کا سردار ہوا، سو وہ سوداگر جس کو تو نے مارا تھا، اس کی یہ بیوی اور لڑکا ہے جو تیری گائے کو ذبح کر کے کھا گئے، اور جتنا مال تیرے پاس ہے سب ان کا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ حقیقت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر گائے والے سے پوچھا۔ اس نے انکار کیا اور کہا کہ میں نے ہرگز کسی کو نہیں مارا اور مال کسی کا چھینا لوٹا نہیں۔ یہ بات کس نے کہی؟ جھوٹ ہے جو آپ نے سنی ہے۔ اس وقت خدا کے حکم سے زبان اس کی گونگی ہوئی اور ہاتھ پاؤں نے اس کے گواہی دی۔ اس کے ہاتھ نے کہا، سچ ہے، میں نے چھری سے اس سوداگر کو ذبح کیا تھا اور اس کے اونٹ اور مال سب لے گیا تھا، اور اسی طرح اس کے تمام انگوں نے گواہی دی۔ بنی اسرائیل یہ حقیقت سن کر حیران ہوئے، اور داؤد علیہ السلام نے کہا، اے بھائی مومنو، یہی حقیقت ہوگی حشر کے دن، جس نے جو نیک و بد کام دنیا میں کیا ہوگا، قیامت